گرامی قدر سامعین کرام، اللہ پاک نے اس کائنات کو اور اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور اس ساری کائنات کے نظام کو وہ اکیلا بلا شرکت غیری چلا رہا ہے، اور اس چلانے میں، اس نظام کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں۔ فعال لما یرید اس کی صفت ہے، جس چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے حکم دیتا ہے کون، اور وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، فیکون۔ اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اور یہ بات ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق کہ انسانوں کے اعمال، ہمارے اعمال جو ہم 24 گھنٹے میں سر انجام دیتے، وہ اوپر کو جاتے ہیں، اور اوپر سے احوال اور فیصلے آتے ہیں۔ کائنات کے اندر ایک ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ بیماری، تندرستی، صحت، بیماری، بڑھاپا، جوانی، موت و حیات کا وہی مالک ہے، اور جب یہ بات طے ہے کہ کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کوئی وائرس، کوئی بیماری اس کے حکم کے بغیر لگ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر تم اس کا شکر کرتے رہو گے، اور صرف شکر ہی نہیں، شکر کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا اگر تم اس کا شکر کرو، ایمان لاؤ۔ تو اگر ہم ایمان لائیں گے اور اس کا شکر کریں گے تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں، لگتی ہیں، وہ دراصل ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، ایمان اور عمل صالح سے مزین، ایمان اور عمل صالح سے مزین ہماری زندگی ہو، اور ہم حیات طیبہ گزار رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں امتحان میں ڈالے، جب وہ خود فرما رہا ہے ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ہے کہ
عذاب میں مبتلا کرے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو تو پھر وہ تمہیں عذاب میں مبتلا تو نہیں کرتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے سے اللہ کو بہت محبت ہے، اور بندہ تمام مخلوقات میں اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ قرآن میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، 4 قسمیں اٹھا کر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اس عظمت والے شہر کی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات جاویدانی کا آغاز کیا، کہ جس سے آپ نے اپنی حیات طیبہ کا آغاز کیا، اس شہر کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، کہ ہم نے انسان کو بہترین احسن التقویم بنایا ہے۔ وہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرے اور وہ حلال حرام کی تمیز نہ کرے، جائز ناجائز کی تمیز نہ کرے، اللہ کے قوانین کی کھلے بندوں وائلیشن کرے، اللہ کے قانون کو توڑے، اللہ کے قوانین سے بغاوت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار نہ کرے تو اور کیا کرے؟ لیکن پھر بھی اللہ بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور امت محمدی پر تو اس نے رحم کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیے، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، وانت فیہم، جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں۔ ایک اور بات آگے کہ اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک حضور پر نور علیہ السلام ہم میں موجود ہیں۔ یہ آیت تو اس وقت کے لحاظ سے ہے جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر زمین کو تنگ کر دیا تھا، جب جو ہے آزمائشوں کی انتہا کر دی تھی، جب تکلیفوں کی انتہا کر دی تھی، جب انہوں نے مسلمانوں پر جور و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس وقت اگر عذاب آتا تو اس کے محبوب کو ستایا جا رہا تھا نا، تو آ جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کفار پر بھی اس وقت تک ہم عذاب نہیں ڈال رہے۔ کیوں یا اللہ؟ مسلمان تو مسلمان تھے، وہ تو مارے کھا رہے تھے، وہ تو تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اصحاب پاک مصطفیٰ علیہ السلام تو آپ کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ موجود تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ اپنے پیغمبر کو اس نے سرٹیفکیٹ دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جس پیغمبر کو اللہ رحمت للعالمین قرار دے رہا ہے، اس کی امت کو عذاب کیسے دے گا؟ آپ سوچیں، جس کو رحمت بنا کر بھیجا اس کی امت کو عذاب کیسے دے گا؟ اور آپ ایک وقت کے لیے رحمت نہیں، ایک زمانے کے لیے رحمت نہیں، ایک ملک کے لیے رحمت نہیں، ایک جہان کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ تو ہر امت کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے
پتہ چلا کہ امت محمدیہ علیہ السلام پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ایک داعی نشر الرحمان کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے قرآن کے مطابق، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ دعویٰ ہے نمبر 1 کہ اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا جب آپ ان میں موجود ہیں، اور دوسرا دعویٰ کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو جس پیغمبر کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اس پیغمبر کی امت کو اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا، تو لہذا امت محمد اس بات پر خوش ہو جائے، اس خوشخبری پر نازا ہو جائے، امت محمد اس خوشخبری کو حفظ جان بنا لے کہ حضور علیہ السلام کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لہذا کوئی بھی وائرس ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات ہے، پتہ چلا کہ کوئی بھی وائرس اجتماعی طور پر عذاب کی صورت میں مسلمانوں پر نہیں آ سکتا۔ قابو تو اس پر چائنا والوں نے ڈال دیا ہے، حالانکہ ان کی وجہ سے یہ عذاب پھیلا ہے، ان کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے کہ وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، وہ ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں، ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں جن کے جراثیم انتہائی خطرناک اور زہریلے ہیں، اس لیے یہ مصیبت پھیلی ہے نا۔ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے، جس چیز کی توقع کرتا ہے، جس چیز پر ریسرچ کرتا ہے، جس چیز پر جان کھپاتا ہے، اللہ اسے وہ دے دیتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ God helps those who help themselves، جو اپنی مدد خود کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے، چاہے کوئی۔ تو انہوں نے اس بات پہ، اس وائرس پہ قابو پا لیا تقریباً، لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیل گیا۔ اب اٹلی میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اٹلی میں اب شرح اموات بہت زیادہ ہو رہی ہے، یورپ میں پھیل چکا ہے۔ ایک بات پر آپ بھی حیران ہوں گے کہ اٹلی کا نقصان ہو رہا ہے، بڑا بندے مر رہے ہیں، 200-250 بندہ 24 گھنٹوں میں مرا۔ یورپ کا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، جرمنی کا نقصان ہو رہا ہے، بندے تیزی سے مر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی پھیلا ہے، لیکن صحیح پوچھیں تو ایک بندہ بھی نہیں مرا۔ آئی ہے یہ بات کہ 2-3 بندے مرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک اٹیک سے مرے اور 1-2 جو ہیں وہ کسی اور بیماری سے مرے ہیں۔ حقیقی طور پر پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات سامنے نہیں آئی کہ پاکستان میں کوئی بندہ مرا۔ کیوں نہیں مرے بھائی؟ کیوں نہیں مرے؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ ایک تو وہ تھا نا انعام کہ جب تک محمد عربی موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ آپ حقیقی طور پر اپنی حقیقی حیات کے ساتھ صحابہ میں موجود تھے تو عذاب نہیں آیا، اجتماعی عذاب نہیں آیا، اور روحانی طور پر اپنی امت کو اب بھی داعی فرما رہے ہیں، اب بھی اپنے روزے میں حضور موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے روزے میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انہی کا فیض ہے، انہی کے فیض کی وجہ سے جو اللہ نے اس وقت فرما دیا کہ آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، ان کا فیض آج بھی موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اس وقت تک اللہ عذاب نہیں ڈالیں گے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی کرونا نہیں، کوئی سائنس نہیں، کوئی وائرس نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مٹاتی نہیں، کوئی عارضی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو موت کو محفوظ رکھتا ہے۔ مومن کی حفاظت موت خود کرتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کا بھروسہ شمشیر پہ ہے، مطلب کافر کا بھروسہ اسباب پہ ہے اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ فرق تو ہوگا نا۔ وہ کسی نے سوال کیا، آگے اور بھی بات کرتا ہوں میں، سارے آپ کے جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے سب کا جواب دوں گا۔ کسی نے سوال کیا یہ پاکستانی جو ہے یہ پریشان نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہ تو یہ پاس پوری طرح چڑھا رہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ چڑھاؤ، آگے چل کے بات کروں گا۔ یہ پریشان نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، مسجد آباد، گھر آباد، جو حکومت نے بند کیے ادارے وہ تو بند ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسباب کے دائرے میں جائز ہے، بالکل جائز ہے اسباب اختیار کرنے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، سوال آیا کہ مومن جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہے، اور پاکستانی مسلمان تو بالکل خوفزدہ نہیں ہے۔ ان کو کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ خوفزدہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دل میں صرف ایک ذات کا خوف ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ جو حالات آئیں گے اوپر سے آئیں گے، جو فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے آئیں گے، جو بیماریاں آئیں گی ادھر سے آئیں گی، جو عزتیں آئیں گی ادھر سے آئیں گی، جو ذلتیں آئیں گی ادھر سے آئیں گی، جو رزق آئے گا ادھر سے آئے گا، جو مصیبت آئے گی ادھر سے آئے گی، جو تکلیف آئے گی ادھر سے آئے گی، جو آسانی آئے گی ادھر سے آئے گی، جو رحمت آئے گی ادھر سے آئے گی۔ ان کا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ہاں یقین ہے، اور یقین بھی بڑا پکا ہے، لیکن عمل میں کمزوری ہے، یہ مجھے بھی شکوہ ہے کہ مسلمانوں کے عمل میں کمزوری ہے۔ کبھی ان کا یہ عمل بھی ساتھ ان کا دیتا تو خدا کی قسم پاکستانیوں جیسا پوری دنیا میں کوئی ایک فرد بھی نہیں، پاکستانیوں جیسی فوج کسی کی بھی نہیں، پاکستانیوں جیسے ادارے کسی کی بھی نہیں۔ چادر مچھلیاں ہیں، گندی مچھلیاں جو تالاب کو گندا کرتی ہیں، ورنہ پاکستانی ادارے اتنے بہترین ہیں اور اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ دنیا میں کسی کے نہیں، صرف ان کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، بس اور کوئی روڑا نہیں۔ اگر ان کی نیت صحیح ہو جائے تو خدا کی قسم یہ قوم جو ہے وہ دنیا کا لوہا ہے، فلاد ہے، اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ حالانکہ عمل نہیں ہے، لیکن یقین پھر بھی دیکھو کتنا ہے، یقین پھر بھی اس کا مضبوط ہے۔ ہاں یقین رکھو، یقین ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بندہ جب بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ مصیبت پڑ جاتی ہے جس کا جو ہے اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، وہ مصیبت پڑ جاتی ہے۔ وہ ہمارے پنجابی کی مثال ہے کہ آدمی کو سانپ ڈس لے اور اسے نظر مینڈک آ جائے، ڈسے سانپ نظر آئے مینڈک، بندہ نہیں مرتا۔ کیوں؟ اسے حوصلہ ہے، اسے یقین ہے کہ مینڈک سے کیا ہوگا، اور اگر مینڈک اسے دندی کاٹ لے اور نظر اسے سانپ آ جائے تو مر جاتا ہے۔ یہ ہے یقین کی کیفیت، کہ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔
یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یقین تو مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں یقین کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ پھر ایک پنجابی کی مثال ہے کہ یقین کامل کے پیر کامل، یقین کامل کے پیر کامل، کہتے ہیں کہ یقین کامل ہے۔ بعض پیر پتہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ پیر بھی تو بہت زیادہ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ بعض پیر یہ کرتے ہیں کہ پرچی پہ کچھ بھی نہیں لکھا، لکیریں ڈالی اور دے دی تعویذ بنا کر، اور جو لے گیا اسے تو پورا یقین تھا نا اپنے پیر پر، اس کا تو پورا عقیدہ تھا نا، تو اسی طرح ہو جاتا ہے نا جس کے لیے وہ تعویذ لے کے آیا۔ ایک مائی تھی، وہ ایک بزرگ کے پاس گئی، پیر کے پاس گئی، پیر بھی سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا، اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری ساس مجھ سے بہت زیادہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، مجھے بہت زیادہ کوستی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی تعویذ بنا دیں۔ پیر صاحب نے کہا تعویذ میں بنا دیتا ہوں، لیکن تعویذ کو تو نے داڑھ کے نیچے، دانت بڑا دانت جو ہے داڑھ کے نیچے دبا کے رکھنا، بس یوں ہی تیری ساس تیرے ساتھ لڑائی ڈالے تو نے دانت کے نیچے تعویذ رکھ کے زور سے دبا لے۔ اس نے ایسے ہی کیا، اور جب ساس نے دیکھا کہ اس نے منہ میں کوئی چیز ڈال کے دبا دی تو ساس خوفزدہ ہوگا، وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اس نے جو بولنا بند کر دیا تو وہ تھوڑی دیر بولتی رہی اور بس وہ بھی بند ہو گئی۔ جب آگے سے جواب نہیں آئے گا تو پھر سوال پیدا کیسے ہوگا؟ جب آگے سے جواب آتا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے، پھر جواب آتا ہے، تکرار کی کیفیت ہوتی ہے، لڑائی جو ہے وہ چلتی ہے اور چلتی رہ جاتی ہے، اور 24 گھنٹے لڑائی چلتی رہ جاتی ہے۔ تو پیر صاحب نے ایسا نسخہ دیا کہ داڑھی بندھی تھی، جب داڑھی بندھی تھی تو پیچھے کی روڑا رہ گیا، تو تعویذ میں جب اس نے ایک دن لڑائی تو ختم ہو گئی، نو اور ساس کی لڑائی ختم ہو گئی، ایک دن اس عورت نے تعویذ کو کھول کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کسی سمجھدار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بات تھی کہ تو چپ کر گئی، تجھے پیر نے چپ کرا دیا اور اس کو تیرے چپ کرانے میں چپ کرا دیا، اس کو تیرے چپ ہونے میں چپ کرا دیا، لہذا روڑا تھا۔ تو یقین کا بیڑا پار ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ جب یہ بات ہے کہ یہ وائرس آیا ہے اور ادارے بند ہیں، سکول بند ہیں، دفاتر بند ہیں، یہ کیوں ہے؟ اور کہہ رہے ہیں دستانے چڑھا لو، منہ پہ ماسک چڑھا لو اور احتیاط کرو اور صابن سے بار بار ہاتھ دھو لو۔ یہ میری پہلی تقریروں میں آیا ہے کہ یہ تو اب کہہ رہے ہیں نا ہاتھ دھو، کلی کرو، ہاتھ دھو، منہ میں پانی ڈالو اور بار بار دھو اور انگلیوں کا خلال کرو، اچھی طرح کرو۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وضو کے ساتھ ان سارے جراثیم کا کما کر دیا۔ میرے پیغمبر نے تو ان جراثیم کا پہلے ہی کما کر دیا کہ ناک میں پانی ڈالو، منہ میں پانی ڈالو، ہاتھ دھو۔ فرمایا جراثیم تو دھل جائیں گے، جراثیم تو دھلیں گے ہی، اس سے تمہارے گناہ بھی دھل جائیں گے، گناہ بھی باقی نہیں رہیں گے، گناہ بھی دھل جائیں گے۔ اندازہ کرے یہ ڈاکٹروں کا نسخہ ہے، وہ میرے پیغمبر کا نسخہ تھا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کا نسخہ صرف جراثیم کو دھوتا ہے، میرے پیغمبر کا نسخہ جراثیم کو بھی دھوتا ہے، گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ قربان جائیے دین اسلام پر۔
اور قربان جائیے دین اسلام کی حقانیت اور صداقت پر اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر، آپ کے تکلم پر، آپ کی فکر پر، آپ کے انداز پر، آپ کے افکار پر، آپ کی گفتار پر، آپ کی رحمت للعالمین پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے قرآن پر، آپ کی عبادات پر، آپ کی رضات پر، آپ کے انداز پر، آپ کی محبت پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی الفت پر، آپ کے حدیث کے ایک ایک لفظ پر، قرآن کے ایک ایک لفظ پر، قرآن کے ایک ایک شبد پر میں قربان جاؤں کہ جو پیغمبر علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اس میں بھی ہر چیز کی، ہر بیماری کی شفا ہے، اور جو میرے پیغمبر کا فرمان ہے اس میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اب یہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو لو، بار بار دھو لو، ماسک چڑھا لو، اور جو ہے وہ سینیٹائزر استعمال کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے کرو، جائز ہے، استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کیا یہ بات توکل کے خلاف نہیں؟ بعض علماء کرام، خطیب حسام بساد احترام، میں عرض کرتا ہوں کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کے یقین کے خلاف ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا، یہ میں آپ کو قانون دے رہا ہوں، اسباب کا اختیار کرنا سبب سے ہے نا ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کا نظام اسباب سے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوتے تھے، دوائی لیتے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہوتے ہیں، کیا ہم دوائی لیں، علاج کروائیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا فتداؤ، ہاں علاج کرواؤ۔ خود پیغمبر علیہ السلام نے بہت ساری بیماریوں کے نسخے تجویز فرمائے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ بچوں کی یہ گھنٹی پڑ جاتی ہے اور گھنٹی جو ہے وہ آپ اٹھواتے ہیں، کہتے ہیں گھنٹی چکا لاؤ، یہ بچے کو تکلیف نہ دیا کرو، اوپر سے زیتون وغیرہ لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گلے میں ہاتھ ڈال کے وہ زخم ہو جاتا ہے، ایسے تکلیف نہ دو، پیغمبر نے منع کیا ہے اور دوائی بتائی ہے پیغمبر علیہ السلام۔ اور آج جدید دوائیں موجود، بروفن دے دو، سنتران دے دو، ایک دو دن دے دو گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ دم کرتے رہو، ساتھ اس کو الحمد شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم۔ لیکن ایسے بچے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، وہ انفیکشن اور پھیل جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ کیسے؟ مجھے رات کو بھوک لگتی ہے، روٹی کے بغیر ملتی ہے کہ روٹی کھانی پڑتی ہے؟ کھانی پڑتی ہے۔ عام بندے کو بھی کھانی پڑتی ہے، علماء کو بھی کھانی پڑتی ہے، اولیاء نے بھی کھائی ہے، انبیاء نے بھی کھائی ہے، نبی بھی روٹی کھاتے تھے، نبی بھی کھانا کھاتے تھے، اور یہ نبی کی صفت تھی، کیونکہ مقام بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے تھے انبیاء کرام۔ عام بشر نہیں، بشریت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے اس پر انبیاء فائز ہوتے ہیں، تیرے میرے جیسے نہیں، بلکہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہمارے جیسے نہیں، ہم تو گناہ کا پتلا ہے۔ وہ نبی تو اعلیٰ ترین مقام پر کہ اللہ کے بعد جس ذات کا مرتبہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور 1,24,000 انبیاء کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سارے نبیوں کا مقام و مرتبہ میرے نبی کی ذات میں ہے، اور میرے نبی کی ذات خدا کے بعد سب سے بلند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اسباب کی بات کر رہے ہیں کہ نبیوں نے بھی اسباب اختیار کیے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی،
تھا، نظام چلتا تھا، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، وضو بھی فرماتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، معاملات تھے، معاشرت تھی، سارا نظام تھا، سارا نظام تھا۔ یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے تحت جوڑا ہے۔ اگر دنیا کا نظام اسباب کے تحت نہ ہوگا تو سب سے پہلے پیغمبر کو اسباب سے مبرا کر دیا جاتا۔ سمجھ گئے؟ اگر اسباب سے دنیا کا نظام نہ جوڑا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ پیغمبر کو اسباب سے پاک کر دیتا، لیکن اللہ نے اسباب کے تحت دنیا کا نظام رکھا ہے۔ تو جب پیغمبر حفاظت فرما رہے ہیں، جب آپ کھود لے رہے ہیں، جب زرہ پہن رہے ہیں، جب تلوار لے رہے ہیں، جب سواری استعمال کر رہے ہیں، جب پانی اور جو کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے اسباب اختیار کرنا منع نہیں۔ لہذا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، مگر توکل اللہ کی ذات کرو۔ کفار اور ہم میں یہی فرق ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف اسباب اختیار کرتا ہے، صرف اسباب اختیار کرتا ہے۔ مومن جو سبب اختیار کرتا ہے مگر توکل اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ اسباب اختیار کرتے ہوئے توکل کس پہ رکھنا ہے؟ چیز میں نفع نقصان نہیں، اللہ کے حکم میں۔ اگلی بات آئی، اب اس بات کو سمجھ، چیز میں نفع نقصان نہیں۔ ہاں، قاری سلیمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا کا نظام اسباب سے جوڑا ہے، مگر اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اگلا نقطہ، تسی آکھو گے کدی قاری صاحب اس طرح کہیں دن کدی اتنا کہہ دن، لیکن جیڑی گل کہے گا ان کا جواب ضرور دے گا کہ اسباب پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ کس پہ؟ بھروسہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ۔ چیزوں کو استعمال کر کے، دوائی لے کر، کھانا کھا کر، پانی پی کر، اسباب اختیار کر کے، ویکسین لگوا کے، ٹیکے لگوا کے، زخم سلوا کے، توکل اللہ پہ۔ شفا من جانب اللہ۔ آپ سمجھ آگے ساری بات؟ جب میں نے یہ لفظ بولا شفا من جانب اللہ، یہی مسلمان اور کافر میں فرق ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شفا من جانب اللہ، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جو سبب اختیار کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن یہ سبب کچھ نہیں اللہ کے حکم کے بغیر، یہ سبب کچھ نہیں اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں، اگر اللہ کے حکم کے بغیر سبب سب کچھ ہوتا تو پھر چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چل جاتی۔ اگر سبب سب کچھ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام چیخا میں، نمرود کی چیخا میں جل جاتے۔ اگر جو ہے سبب سب کچھ ہوتا تو پھر جو ہے دریائے نیل کا پانی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو ڈبو دیتا۔ سبب سب کچھ نہیں، سبب پہ بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، مگر سبب اختیار کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبب کا محتاج نہیں، اس لیے کہ آگ کا کام جلا دینا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی دھار گلزار ہو جا۔ آگ کی جرأت نہیں تھی کہ ٹھنڈی نہ ہوتی، گلزار بن گئی،
ایسی کی بہار بن گئی، کہو سبحان اللہ۔ اب چھری ہے، چھری کاٹتی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے زبان حال سے کال سے چھری سے پوچھا کہ چھری میرے بیٹے کا نرم و نازک گلا تجھ سے کیوں نہیں کٹتا؟ چھری سے آواز آئی کہ ابراہیم خلیل تو کاٹتا ہے، جلیل کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ بتا کس کی مانوں؟ بتا کس کی مانوں؟ خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دریا نیل نے 12 رستے دیے، 12 رستے، 12 قبیلے، 12 رستے دریا نے دیے۔ اسی دریا نے فرعون کو غرق کر دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ پانی جو ہے یہ سبب تھا ڈبونے کا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرے موسیٰ کو اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو نہیں ڈبونا، اور فرعون اور اس کی قبطی قوم کو ڈبو دینا ہے۔ اللہ نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اپنی قوم کے بچ گئے، اور فرعون ماں اپنے لشکر کے گھر کے دریا ہو گیا۔ سبب اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کو سب کچھ نہیں سمجھنا، بلکہ سبب کے اوپر حکم اس کا چلتا ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ جو کون ہے؟ مسبب الاسباب، جو سبب بنانے والا ہے، جو سبب بنانے والی ذات ہے۔ تو جو سبب بنانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، بیماریاں بھیجنے والی ذات ہے اللہ کی ہے، وائرس میں تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وائرس سے نقصان کرانے والی ذات اللہ کی ہے، وائرس کو مسلمانوں کے آگے بے بس کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مومن کے دل میں یقین پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یقین کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات، اور سبب اختیار کرنا ہے۔ بچاؤ اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، مولوی تمہیں روکتے نہیں۔ یہ کچھ لوگ مولویوں کے بڑے دشمن ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کو ملاؤں کے ساتھ خدا واسطے کا بیان۔ بھائی ملا کون ہے؟ ملا آپ کا مذہبی رہنما ہے، پوری دنیا کے مذاہب میں مذہبی رہنماؤں کو عزت حاصل ہے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں، کہاں چلے جائیں۔ اور یہ مسلمان ہے کہ جو اپنے ملاؤں پہ زبان درازی کرتا ہے اور پھر اسی ملا سے اذان کان میں دلواتا ہے، اسی ملا سے کلمہ پڑھتا ہے، اسی ملا سے قرآن پڑھتا ہے، اسی ملا